بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اب ہم آپ کریم علی شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک ہے، پر ٹاپک پہ جانے سے پہلے یہ آج کی بات ہم ضرور پڑھیں گے۔ فکر و فاقہ سے حفاظت۔ جو شخص باوضو ایک مرتبہ سورۃ مائدہ پڑھے گا تو اس کے گھر والے فاقے سے محفوظ رہیں گے، وہ لوگوں کی نگاہ میں عزیز ہوگا۔ گلا خراب، ذرا سا ادرک کا رس اور شہد تو دینا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی نسلوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، سدا شاد و آباد رکھے اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک تسبیح خانے کا فیضان بھی تا قیامت جاری رکھے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اب گلا خراب نہ ہوگا۔ اگر کسی کا گلا خراب ہوگا تو یعنی اندر سے دکھنے لگے گا، منہ میں پانی بہت زیادہ آئے، تو رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ ادرک کا رس اور 1 چمچ شہد مکس کر لیں، اس کو پی لیں۔ کڑوا بہت ہوگا لیکن صبح تک انشاءاللہ آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت جی اب کئی سے ہی پڑا ہے، سالوں سے آزما رہے ہیں، کامیاب ترین ہے۔ گھر میں اگر کسی کا گلا پک جائے، خراشیں سے پڑیں یا گلا دکھنے لگے تو بھائی فوراً کہتے ہیں ادرک کا رس اور شہد تو دینا، میرا گلا ٹھیک نہیں ہے۔ چہرہ چمکدار بنائے۔ شیخ الوظائف کی ایک محفل میں شیخ الوظائف نے ہلدی کے فوائد بڑی تفصیل سے بیان فرما رہے تھے۔ آپ نے بتایا بلائی لے کر اس میں ہلدی پیسی ہوئی مکس کر کے رات کو چہرے اور گردن کا کم از کم 15 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں، اس کے بعد سو جائیں۔ صبح منہ دھو لیں، چند دن کمال دیکھیں تک یہ تقریباً ہمارے گھر میں والدین کے علاوہ ہم سب بہن بھائی استعمال کر چکے ہیں، اس کا رزلٹ بہت ہی کمال ہے۔ چہرے پہ چند دنوں میں ایک انوکھی سی چمک ہوتی ہے جو شاید ہزاروں روپے کی کریمیں استعمال کرنے سے بھی نہ آئے۔ حضرت جی تسبیح خانے سے جڑنے کے بعد فوائد لکھ رہی ہوں۔ حضرت جی تسبیح خانے سے جڑے اور اعمال کرتے ہیں کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، تقریباً 2019 سے تسبیح خانے کا پتہ چلا۔ حضرت جی مجھے لمبے ناخن رکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، مجھے چھوٹے اور بالکل ٹھیک طرح رگڑ کر کٹے ہوئے ناخن زہر لگتے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہاتھ سے آگے سے کٹے ہوں، یعنی ہاتھ سے لمبے ناخن کے بغیر اچھے نہ لگتے تھے۔ اب چھوٹے ناخن شہد لگتے ہیں۔ حضرت جی میرا منہ تھوڑا سا چوڑائی کی شیپ میں ہے، مجھ پر سیدھی مانگ بالکل نہیں اچھی لگتی۔ میں سالوں میں کبھی امی اور بہن وغیرہ کے ہنسانے کے لیے سیدھی مانگ نکالتی ہوں کہ دیکھو منہ اور زیادہ چوڑا لگ رہا ہے، شکل معاشرے جیسی لگتی ہے۔ الحمدللہ اب سر ہر وقت ڈھانپ کر رکھتی ہوں۔ تسبیح خانے سے جڑنے کے بعد حضرت جی الحمدللہ ہر جمعے کو ناخن اچھے طریقے سے سنت سمجھ کر کاٹتی ہوں۔ لمبے ناخنوں سے نفرت ہو گئی ہے، اب میں سنت سمجھ کر بالکل سیدھی مانگ سر کے بالوں کی نکالتی ہوں۔ حالانکہ بہن نے 1-2 بار تانے بھی دیے، چڑھایا بھی، میں نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس بات کا احساس اپکری سے جڑنے کے بعد ہوا۔ حضرت جی اب آئی برو بنوانے کا خیال بھی نہیں آتا، ہم نے پہلے کبھی نہیں کروائی۔ میری بہن کہتی ہے میں دلہن بن کر کراؤں گی، میں کہتی ہوں میں دلہن بن کر بھی ہرگز نہیں کرواؤں گی۔ انشاءاللہ ہم خوشیوں پر کیوں مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھول جائیں۔ اللہ کریم ہمیں باعمل انسان بنائے کہ ہم نیکی پر ثابت قدم رہیں، چاہے جو بھی ہو۔ اگلا عنوان ہے سود کی نحوست لوگوں میں بانٹتی تھی، آج خود مانگنے پر مجبور ہوں۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ میں بہت زیادہ قرض، بیماری، مفلسی میں پھنسی ہوئی ہوں، کوئی راہ نجات نظر نہیں آ رہی۔ میرا ایک بیٹا اور شوہر، گھر میں صرف 3 افراد دینی ہیں۔ شوہر بیماری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتے، بیٹا بھی جوان ہے مگر گزشتہ 3 سال سے بے روزگار ہیں۔ اگر مشکل سے کہیں نوکری مل جائے تو چند دن بعد اسے بغیر کسی وجہ کی نوکری سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ ہم ان مسائل کی وجہ سے سود ہے کچھ عرصہ پہلے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے غرض کے سود پر پیسے لی، پھر یہ عادت بن گئی، پھر ایسا ناسور بن چکا ہے کہ جس سے نجات کا کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ سود کے پیسوں کو چکانے کے لیے ہم نے مزید سود لیا، اس کے بعد ہم سود کی دلدل میں مزید دھنستے چلے گئے۔ میرا بیٹا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود نوکری نہ ملنے کی وجہ سے مزدوروں کے ساتھ دہاڑیاں لگانے پر مجبور ہے، کیونکہ اب اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں ہے۔ سود کا قرض بڑھاتا چلا جا رہا ہے، آج یہ قرض لاکھوں میں پہنچ گیا ہے، جس کی ادائیگی کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا ہے۔ جن لوگوں کا قرض ادا کرنا ہے وہ روزانہ گھر آ کر تنگ کرتے ہیں، دھمکیاں لگاتے ہیں، جس وجہ سے ہمیں راتوں رات گھر چھوڑنا پڑا اور ہم دوسرے شہر منتقل ہو گئے۔ یہاں ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، مقروض ہونے کی وجہ سے در بدر پھر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا قرض دینا ہے وہ ہمیں جگہ جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور ہم ان سے چھپ کر کبھی کہیں اور کبھی کہیں اپنی رہائش تبدیل کر رہے ہیں۔ اب حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، مکان کرائے دینے کے لیے پیسے بھی موجود نہیں ہوتے، اس وجہ سے مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا کہہ دیا ہے۔ دوسرے ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی فرد ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں، سب رشتہ داروں نے ہم سے منہ موڑ لیے۔ ساری دنیا اور حالات ہمارے مخالف ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمارے ان دکھاووں کا مداوع کر سکے۔ تمام مسائل، مصیبتیں اور مشکلات کی وجہ سے سود کی نحوست اب اپنے کیے پر بہت پچھتاتی ہیں، اللہ سے رو رو کر معافیاں مانگتی ہوں، سچی توبہ بھی کی، درود پاک اور بہت کچھ پڑھتی ہوں، جو آپ کے ابکری وظائف ورد بتائے ہیں سب پڑھتی ہوں۔ اللہ پاک کی طرف سے ہماری مدد کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ میں جانتی ہوں بے حد اور بے انتہا گناہگار ہوں، پریشانی میں سے
میں پاگل نہ ہو جاؤں، میں اب کے رسالے میں کئی بار سود کی نصرت کے واقعات پڑھ چکی تھی مگر عمل نہ کیا۔ جب امال کی زندگی اور حرام سے دوری تھی تب اتنی فراوانی تھی کہ رسالہ خرید کے لوگوں میں تقسیم کرتی تھی اور بتاتی تھی ابکری سے زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ آج یہ عالم میں اتنے پیسے بھی نہیں کہ ابکری رسالہ خرید سکوں، مانگنے پر مجبور ہوں۔ ان حالات کی وجہ سے بیٹے کی عمر گزر رہی ہے مگر کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں، رشتہ دار اور معاشرے میں بھی ہر طرف ذلیل و خوار ہو رہی ہوں۔ اگلا عنوان ہے میک اپ کی شوقین خواتین یہ تباہ حال آنکھیں۔ آنکھیں قدرت کا بے بہا انمول عطیہ، آنکھ نہ ہو تو انسان کے ہاتھ پاؤں ناک کان رکھتے ہوئے بے بس اور لاچار ہیں، قدم قدم پر دوسروں کا دست نگر ہے۔ دنیا کے تمام تر رونقیں، خوشیاں، رنگ اور بو محفلیں صرف آنکھوں کے دم سے قائم ہیں۔ ابن عالم میں رنگ و بو آنکھوں والے صحیح طور پر نابینا افراد کے دکھ اور احساس محرومی کو نہیں سمجھتے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ آنکھوں کے بغیر زندگی بوجھ بن جاتی ہے۔ آنکھوں کی ساخت اور دیکھنے کا عمل اس قدر پیچیدہ ہے کہ ہمیں قدم قدم پر قدرت کی کاریگری قائل ہونا پڑتا ہے۔ آنکھ ہمارے جسم میں دماغ میں کے بعد نازک ترین حصہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قدرت اس کی حفاظت کے لیے اپنے طور پر متعدد اقدامات رکھے۔ پلکیں گرد و غبار اور بیرونی اشیاء کو آنکھ میں داخل ہونے سے روکتی ہیں۔ آنکھوں کو صاف رکھنے کے لیے مسلسل پانی نکلتا رہتا ہے۔ پپوٹے ایک منٹ میں کم از کم 20 مرتبہ حرکت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھیں وقتی طور پر آرام مل جاتا ہے۔ اگر تیز روشنی آنکھ کے سامنے آ جائے تو آنکھ کی پتلی سکڑ جاتی ہے۔ صرف ضرورت کے مطابق روشنی آنکھ کے اندرونی داخل ہو سکتی ہے۔ نیند کی حالت میں آنکھیں عموماً بند رہتی ہیں تاکہ سوتے وقت کوئی چیز آنکھ کے اندر نہ پڑ جائے، لیکن ان اقدامات کے ساتھ آنکھوں کی حفاظت کے لیے کچھ فرائض بھی ہیں۔ مشہور مقالہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اس لیے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہر شخص کو بنیادی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ بعد میں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پڑھنے والے کمرے میں روشنی مناسب یکساں مقدار میں ہونی چاہیے۔ کم روشن جگہ پر پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ پڑھتے وقت جھکنا نہیں چاہیے۔ اگر میز پر پڑھنا ہو تو اس کی اونچائی کرسی کے مطابق اس قدر ہو کہ بچے کو جھکنا نہ پڑے۔ پڑھتے وقت کتاب کو فاصلہ آنکھوں سے زیادہ 14 انچ کم از کم 12 انچ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی طالب علم شکایت کرے کہ اسے بلیک بورڈ یا کتاب صاف طور پر نظر نہیں آتی، اس کی بینائی کا ٹیسٹ کروا کر اینک لگوانی چاہیے۔ اگر بروقت اینک نہ لگوائی جائے تو بچے میں بھینگا پن پیدا ہوتا ہے یا بینائی مستقل کمزور ہو جاتی ہے۔ روشنی سامنے سے آنکھ پر نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ اس سے آنکھ پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کتاب کے ورق چمکدار نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس سے روشنی دوبارہ آنکھوں پر پڑتی ہے، اور پڑھتے وقت اگر بچوں کو نظر نہ آئے تو آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ اس سفید موتیا بھی ہو سکتا ہے۔ پڑھتے وقت اگر بچوں کو نظر نہ آئے تو آنکھوں کے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے کیونکہ سفید موتیا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خیال غلط ہے کہ سفید موتیا صرف بوڑھوں میں ہو سکتا ہے، یہ پیدائشی طور پہ بھی ہوتے ہیں۔ خواتین جو میک اپ اور بناؤ سنگار کی بہت شوقین ہوتی ہیں، ان کے پپوٹوں پر شیڈ اور آنکھوں کے اندر لکیریں ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ مصنوعی پلکیں استعمال نہ کیجیے کیونکہ اس سے اصل پلکیں ختم ہو جاتی ہیں، پپوٹے متورم ہو جاتے ہیں، آنکھیں مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر عورتیں اینکوں کو برا خیال کرتی ہیں، اس سے خوبصورتی میں فرق آتا ہے۔ ایسی خواتین کی نظر بروز کمزور ہوتی جاتی ہے اور اکثر سر درد رہتا ہے۔ ہمارے ملک میں اکثر پڑھے لکھے لوگ میں باقاعدہ طور پر نظر ٹیسٹ نہیں کرواتے بلکہ کسی اینک فروش سے نظر کی اینک لگوا لیتے ہیں، تو صورتحال تشویشناک ہے کیونکہ غلط اینک بھی بینائی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں جسم کی صفائی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق آنکھوں پر تازہ پانی کے چھینٹے مارنے سے بہت سکون ملتا ہے، یہ بہت سود مند ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی ایسا ٹوٹکا نسخہ نہ آزمائیں جو دنیا بھر میں کامیاب اور رائج ہو۔ دنیا کے ہزاروں سائنسدان برسوں کی تحقیق اور محنت کے بعد ایک دوائی کے اثرات اور ذیلی اثرات کے بارے میں فیصلہ دیتے ہیں۔ سائنسی تحقیق پر بھروسہ کرنا بہتر ہے۔ ہماری دیسی علاقوں میں آنکھوں کی بیماریوں کا علاج خود ساختہ ادویات سے کیا جاتا ہے جس سے نظر بالکل ضائع ہونے کا امکانات ہوتا ہے۔ کوئی بھی غیر مستند دوا آنکھوں میں استعمال نہ کی جائے۔ آنکھوں پر کوئی چوٹ لگے تو اس صورت میں مریض کو فوری طبی امداد کے لیے ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسکول کے پرنسپل کا مشورہ کام آ گیا۔ محترم ذکیم صاحب السلام علیکم، میں ایک سال میں ایک اسکول میں ٹیچر کی خدمت انجام دے رہا ہوں۔ میں گزشتہ چند سالوں سے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوں۔ میرا بلڈ پریشر اچانک ہائی ہو جاتا ہے، بعض اوقات طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے کی وجہ سے مہینے میں 1 سے 2 بار اسپتال جانا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر بر وقت اس بیماری پہ قابو نہ پایا گیا تو ہارٹ اٹیک ہونے کا خطرہ ہے۔ میں یہ بات سننے کے بعد کافی پریشان رہنے کا، جب بھی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ڈاکٹروں کی یہی بات میرے ذہن میں گھومنے لگتی ہے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔ میں مہنگے سے مہنگے ادویات استعمال کی ہیں مگر اس کے باوجود میرا بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہو سکا۔ ایک دن اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی جس وجہ سے اسکول کے اسٹاف کی مدد سے مجھے اسپتال لے جایا گیا۔ اسپتال میں چند گھنٹے مسلسل علاج جاری رہا، ادویات استعمال کروائی گئی، انجیکشن لگائے جس کے بعد بلڈ پریشر کنٹرول ہوا۔ میری طبیعت بہتر ہوئی۔ 3 دن بعد جب میں دوبارہ اسکول گیا تو پرنسپل صاحب نے خیریت دریافت کی تو میں نے انہیں بتایا اپنی بیماری کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی اہلیہ کو بھی ہائی بلڈ پریشر کا مرض تھا جو ابکری دوا خانہ کے فشاری گولیاں کچھ عرصہ کھانے سے ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے فشاری گولیاں استعمال کرنے کا مشورہ دیا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ گولیاں خالی دیسی اجزاء سے تیار کی گئیں جن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔
ان کی باتیں سننے کے بعد مجھے تسلی ہوئی. میں نے شہر میں موجود عبقری ایجنسی کی فشاری گولیاں خرید کر استعمال شروع کی. میں نے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی تجویز کردہ ادویات بھی استعمال جاری رکھا. کچھ عرصہ مسلسل فشاری گولیاں کھانے سے میرا بلڈ پریشر بہتر ہونا شروع ہو گیا. الحمدللہ انگریزی ادویات سے نجات مل گئی. مہینے میں چند بار فشاری گولیاں کھاتا ہوں جس سے میرا بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے. جی امید کرتی ہوں تمام ٹاپک آپ کو اچھے لگے ہوں گے. حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک کا بٹن دبا دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں. زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں. نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے گا میرے ساتھ ساتھ. اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.